اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ جو میں نے یہ ذکر کی ہے پاک علیہ السلام کے معجزہ معراج کو ذکر کیا ہے۔ مختلف قسم کی لوگوں نے آراء تبصرے اس کے اوپر پیش کیے ہیں، لیکن میں صرف ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی بات ہو، اگر کوئی کرے اس واقعے پر، اس گفتگو پر تبصرہ نہیں ہوتا، تبصرہ متکلم پر ہوتا ہے جو کرنے والا ہے، پھر جا کر پتا چلتا ہے کہ جو اس نے بات کہی ہے اس کا کیا لیول ہے۔ حدیث ہے، ہم حدیث پڑھاتے ہیں، اصول حدیث کا یہ ضابطہ ہے، حدیث کی درجہ بندی راوی کے بغیر تو نہیں ہوتی، جرا قدع حدیث پہ نہیں ہوتی، جرا قدع جو ہوتی ہے وہ راوی پر ہوتی ہے۔ جب راوی کی تسلی ہو جائے پھر جا کر حدیث کی صحت کا پتہ چلتا ہے۔ معجزہ معراج پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لینا، معراج کا واقعہ ذکر کرنے والا کوئی انسان نہیں، پیدا کرنے والا رب ہے۔ خود خالق کائنات محبوب علیہ السلام کے معجزہ معراج کو قرآن میں ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کلام الہی ہے نا جی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، اس سے بڑھ کر سند اور کیا ہوگی؟ کہتے جی سند دکھائیں، قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی سند ہوتی ہے؟ دوسرے نمبر پر سرکار علیہ السلام نے اپنا معجزہ معراج خود بیان کیا ہے۔ بتائیں، نبی آخر الزمان علیہ السلام ہے، حضور خود بیان کر دیں، اس سے بڑی اور سند کیا ہوگی؟ پھر نبی پاک علیہ السلام کے کثیر صحابہ نے سرکار علیہ السلام کی معجزہ معراج کو ذکر کیا ہے۔ اب بیان کرے، سرکار بیان کریں، حضور کے صحابہ بیان کریں، پھر نبی پاک علیہ السلام کی امت کا جو سواد اعظم ہے اہل سنت والجماعت، وہ نبی پاک علیہ السلام کے معجزہ معراج کو بیان کرنے والی ہے۔ کچھ لوگ اگر اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، ان کی پھر حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ دوسری بات معجزہ معراج کے حوالے سے میں یہ کروں گا، کہتے ہیں جی معراج ہم مانتے ہیں یہ خواب میں ہوئی تھی، بیداری کی حالت میں نہیں ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہے، یہ روح کو ہوئی ہے، خواب کی حالت میں ہوئی ہے۔ اس کے تو کہتے ہیں ہم قائل ہیں۔ میں نے کہا اتنے جدید دور میں اس طرح کی بات بڑی نامناسب سی لگتی ہے۔ دیکھو نا، اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، کوئی ایک کھڑا ہو کر کہے کہ مجھے رات خواب آیا، روئے زمین پر جتنے مزارات ہیں، جتنے بزرگ ہیں، میں نے سب مزارات پر حاضری دی ہے، فاتحہ پڑھی ہے راتوں رات، اور جب میں اٹھا تھا تو میرے بستر کی گرمی بھی موجود تھی، میں اپنے بستر پر موجود تھا، تو مجھے بتاؤ اس کی بات کا کوئی انکار کرے گا؟ کہیں گے یار ممکن ہے، خواب میں گیا ہے نا۔ کوئی یہ کہے گا بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے قلیل حصے میں، اور وہ جب تو بیدار ہوا تو سارا کچھ روئے زمین کی سیر کر کے اور ہر مزار پر حاضری دے کے تو آگیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، خواب کی بات ہے یار، ہو گیا ہوگا۔ لیکن جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنا معجزہ معراج بیان کیا، اگر یہ خواب ہوتا تو پھر ابو جہل کو تکلیف کیوں ہوئی؟ اگر یہ خواب ہوتا تو ابو لہب نے اس کا انکار کیوں کیا؟ مشرکین نے سرکار علیہ السلام کے معجزہ معراج کا انکار کیا۔ ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے سرکار صرف خواب والے معراج کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ جسمانی معراج کی بات کر رہے تھے، تبھی تو انہوں نے انکار کیا ہے۔ خواب کو کون جھٹلاتا ہے؟ خواب تو ممکن ہے۔ چلیں ایک اور بات یہاں پر رکھیں جو وہ کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے، او جی رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے کیسے، آ کیسے گئے، یہ کنڈی ہل رہی تھی، یہ کوئی ذہن میں آنے والی بات ہے، دماغ میں آنے والی بات ہے، یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں؟ میں نے کہا یار، بندے کے منہ میں زبان ہو اور اس نے رینٹ پہ ایک کمرہ لیا ہو، پھر اس کے منہ میں جو آئے وہ کہہ سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ایک کیمرہ ہو، کوئی ٹیم ہو، ہم ذہن لوگ ہوں، اس میں بیٹھ کے وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے۔
لیکن اگر بات کی جائے قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق پھر وہ پورا اترنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے وہ جو کہہ سکتا ہے جی یہ کیسے ہو گیا، اللہ نے اس کیسے ہو گیا کا جواب پہلے ارشاد فرما دیا ہے. واقعہ معراج کو رب نے معراج سے اپنا شروع نہیں کیا، بلکہ اس واقعہ معراج کو رب نے اپنی صفت سبحان سے ذکر کیا ہے. اور بھی بہت ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. لفظ سبحان ہی سے محبوب علیہ السلام کی وصف معراج کو ذکر کیوں کیا؟ اسی لیے کیا تھا کہ بھئی تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو، تھوڑے سے حصے میں چلے بھی گئے آ بھی گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھتے نہیں ہو کہ جو معراج کروانے والی ذات ہے وہ سبحان ہے، ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. جب وہ رب ہر قسم کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ چلیں تھوڑی سی بات اور سمجھ لیں. معراج کروائی کس نے ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور معراج کے لیے تشریف کون لے گئے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ السلام. لے جانے والا رب ہے، جانے والے سرکار ہیں. ایسے ہی ہے نا، رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور محبوب پتہ کون ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق، انبیاء کرام سمیت اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں جتنی صلاحیتیں رکھی تھی ان سے کئی بڑھ کر صلاحیتیں رب نے اپنے محبوب میں رکھی ہیں. دیکھو جب کوئی لے جانے والا ہو، کوئی جاننے والا ہو، لے جانے والے میں لے جانے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، جانے والے میں جانے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن واقعہ معراج میں لے جانے والا رب ہے، اور جن کو لے جایا جا رہا ہے تشریف لے جانے والے محبوب علیہ السلام ہیں. اور وہ محبوب ہیں کہ رب نے ایسا محبوب کو بنایا ہے اپنی مخلوق میں، پھر ایسا کوئی اور بنایا نہیں ہے رب نے. اچھا لوگوں کو نا یہ بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان سارے انبیاء سے بڑھ کر ہے. میں نے کہا صرف بڑھ کر ہی نہیں ہے، سرکار علیہ السلام کی جو شان ہے نا، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کے قریب تر بھی نہیں ہے. یہ شان ہے محبوب علیہ السلام کی، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہ جی سفر ہوئے ٹائم تے لگتا ہے، میں کہ سفر نہیں ہے، یہ سیر ہے. اسرا بعبدہ ہی ہے. اللہ نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی ہے. لفظ عبد بولا گیا ہے، اور یہ عبد بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جسمانی معراج کا ذکر ہو رہا ہے. لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی گئی. دیکھو جو سیر ہوتی ہے نا، اس کے لیے کثرت عظمت رکھتی ہے، قلت میں عظمت نہیں ہے. سیر ہو تو پھر کافی اس میں وقت ہونا چاہیے. آپ کسی کو دعوت دیں بھی آئے نا، ہم آپ کو پاک پتن شریف کی سیر کرواتے ہیں، اور پھر اس کو گاڑی پہ بٹھا کے 2 چکر لگا کے یہ بابا صاحب کا دربار ہے، یہ مکی شاہ ہے، ادھر ادھر چلے جی واپس چلے جائیں. وہ کہے گا کیا سیر کروائی؟ کہا یہ بابا صاحب کا دربار ہے، گاڑی اتنی سپیڈ میں تھی، دیکھا تو وہ گزر گیا. ایسے تو سیر نہیں ہوتی. سیر کے لیے تو کافی وقت ہونا چاہیے. قرآن میں ہے لیلن، قلیل حصے میں، تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی گئی. توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ. سیر کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ زیادہ وقت ہونا چاہیے تھا. اچھا جی، یہ قلیل جو لیلن تھوڑے سے حصے میں، یہ قلیل کس کا ہے؟
یہ ہمارا کلیل نہیں ہے، یہ رب کا کلیل ہے۔ یہ کس کا کلیل ہے جی؟ یہ رب کا کلیل ہے۔ دنیا متاع القلیل، یہ دنیا وسیع و عریض اور جو کچھ اس کے اندر ہے، دنیا کا مال قلیل ہے، اس رب کا قلیل ذکر ہو رہا ہے۔ کہتے اسرا سیر میں تو کثرت ہونی چاہیے تھی، یہ کوئی مطابقت ہی نہیں بن رہی۔ میں نے کہا تیرے دماغ میں مطابقت نہیں ہے، قرآن میں تو ہے۔ اور سیرت کی اگر مختلف سیرت کی کتابوں کو اگر ہم پڑھیں تو یہ روایات بھی سامنے آتی ہیں۔ تقریباً 12 سال کا عرصہ لگا ہے۔ وہ 12 سال کا عرصہ ہمارے اعتبار سے 12 سال کا عرصہ وہ ہمارے اعتبار سے ہے، لیلاً تھوڑے سے حصے میں، اور روایات میں ہے 12 سال کا عرصہ لگا سیر کو۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی کثرت کے ساتھ روایات ہیں، حضور فرماتے ہیں میں جب واپس آیا، جس دروازے سے گزر کر گیا تھا کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا تو جسے وضو کیا تھا وہ پانی بہ رہا تھا، بستر کی گرمی موجود تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ اور میں نے کہا تو کنڈی مانتا ہے، پانی کا بہاؤ مان رہا ہے، زمین بستر کی گرمی مانتا ہے کہ حضور واپس آئے تو موجود تھی، تو پھر یہ بھی ماننا کہ حضور کو معراج جسمانی ہوئی ہے۔ یہ کیا تطبیق ہوگی؟ لیلاً تھوڑے سے حصے میں تقریباً 12 سال کا عرصہ لگا ہے۔ حضور فرماتے ہیں واپس آیا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر کی گرمی موجود تھی۔ محبت سے سبحان اللہ کہنا ذرا۔ یہ تطبیق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قبلہ مفتی صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے اور نقیب محفل صاحب، یہ بزرگوں کی صحبت بہت کچھ انسان کو سکھا دیتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ اسلام تو سفید جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں اس کے حیا کا بھی درس دیتا ہے۔ اسلام کا تو یہ درس نہیں ہے کہ بابے تے شاعری کوئی نہیں، اسلام میں تے بابوں کا مقام ہی بڑا ہے۔ کیوں جی؟ یہ تو اسلام کا درس نہیں ہے، یہ کسی اور کی بولی ہوگی۔ اسلام تو ادب کا درس دیتا ہے، احترام کا درس دیتا ہے۔ تطبیق کیا ہے؟ کہتے تطبیق یہ ہے، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور خلاصہ پیش کیا ہے کہ سرکار کائنات کی جان ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے اس مکان سے لامکان میں اپنا قدم مبارک رکھا، جہان سے جان ہی نکل گئی، ہر چیز کائنات کی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ پھر جتنا رب نے سیر کروائی محبوب نے کی، پھر جتنا وقت لگنا تھا لگ گیا۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، اپنا مبارک قدم کائنات میں رکھا، کائنات میں جان آ گئی، کائنات کا نظام وہیں سے شروع ہو گیا۔ پھر وہ کنڈی وہیں سے شروع ہو گئی ہلنی، پانی کا بہاؤ وہیں سے شروع ہو گیا، بستر کی گرمی بھی پھر وہیں سے شروع ہو گئی۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ معراج کا جو پہلا مرحلہ ہے۔ حضور بیت اللہ شریف سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کو تشریف لے جانا ہے۔ جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار حتیم کعبہ میں ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر میں ہیں۔ دیکھیں نا جو روایات ہیں، میں ان کی ڈیٹیل میں اور ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہاں پر میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں، صرف یہی سیدھا سیدھا کہہ دینا، حضور آرام کر رہے تھے، جبریل نے حضور کے قدموں پر بوسہ دیا حضور کو بیدار کرنے کے لیے۔ اور میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟
आदाब रिसालत हजरत जबरील अलैहिस्सलाम जानते कोई नहीं थे। सरकार अलैहिस्सलाम का मुबारक सर मुबारक मौला अली मुश्किल कुशा हाजत रवा मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक गोद में है और सूरज गुरूब होता जा रहा है। गुरूब होते होते हो गया। सरकार ने असर की नमाज पढ़ ली थी, मौला अली पाक की रहती थी, नमाज कज़ा हो गई। मौला अली पाक ने नमाज तो कज़ा कर दी, लेकिन सरकार के आराम में खलल वाक़ई नहीं किया, हुजूर को बेदार नहीं किया। लोगों को इस रिवायत पे बड़ी तकलीफ है। 20 या 22 संतों के साथ ये हदीस रिवायत है, जिसने हवाला लेना है मैं मौजूद हूं। मेरे पास तशरीफ लाएं, खाना भी खिलाऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा, मेरी लाइब्रेरी की जियारत करें, हवाला भी पेश कर दूंगा। 20-22 संतों के साथ हदीस रिवायत है। मेरे आका ने हाथ उठाए, मौला अली के लिए सूरज वापिस आ गया था। सर मेरे आका ने सलातो व सलाम का है, गोद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। सांप डस रहा है। यार फिकी मसला है, बंदा नमाज पढ़ रहा हो, जानलेवा जानवर बिच्छू सांप आ जाए, नमाज को छोड़ दें, पहले अपनी जान बचाएं, उसको ठिकाने लगाएं। भाई जान का तहफ्फुज, जान बचाना ये नमाज से भी बड़ा फर्ज है। बोले ना जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह जी। जान बचाना ये फर्ज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पांव पर सांप डस रहा है, पता है जान जा सकती है, और इस जान के लिए तो नमाज भी छोड़ी जा सकती है, तो सरकार अलैहिस्सलाम को बेदार क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन कायनात में अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अंबिया के बाद सबसे बुलंद मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। और मोहब्बत और अकीदत देखो रसूल से कि सांप डस रहा है, सरकार को बेदार नहीं किया। मौला अली पाक का अदब देख लें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदब देखें। जबरील अलैहिस्सलाम को आदाब रिसालत पता नहीं थे, उठाने के लिए जगाने के लिए बोसा दिया। फुला रिवायत में मैंने कहा सर झुका हुआ है। हम इश्क वाले लोग हैं यार, कोई तदबीक निकालने इबारात को अहादीस को मिलाकर फिर पता चलेगा इसमें नुक्ता क्या था। जबरील अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला महबूब तो आराम कर रहे हैं। रब ने फरमाया जिब्रील डांटा नहीं, तुझे तो कहा था लेकर आना है, तू कहता है मौला वो आराम कर रहे हैं। फरमाया जिब्रील आज तूने इतना अच्छा काम किया है, जा मेरे महबूब के कदमों के बोसा ले ले। फर्क आ गया कि नहीं? एक है बोसा लेना जगाने के लिए, एक बोसा ले रहे हैं वो इनाम वसूल कर रहे हैं। रब ने फरमाया जा आज तूने काम ऐसा किया है, मेरे महबूब के कदमों का बोसा ले। इनाम देता है ना, जब कोई इनाम देने वाले की भी हैसियत देखी जाती है, जो वसूल करता है उसकी भी। रब इनाम दे रहा है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह की सारी कायनात में अगर कोई मर्तबे वाली शय है वो रसूलुल्लाह के कदम शरीक है। आज लोग पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं। दीन तो ये है, फरमाया महबूब के कदमों का बोसा लो। बोसा लिया, हुजूर बेदार हो गए। अब बुराक आ गया है, अक्सर रिवायात में पढ़ते हैं बुराक आया, बुराक पे सवार हुआ। मेरा सवाल ये है, और जिब्रील भी साथ था, उसका कोई बुराक था साथ? दिखाओ कोई इबारत के उसका कोई अलग घोड़ा उसके साथ भी था, या जिब्रील हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे सवार हो गए? नहीं। फिर किस मुंह से ये बातें करते हो कि जिब्रील हुजूर अलैहिस्सलाम के उस्ताद है, उनको दीन सिखाने आए? तो मैंने कहा खमोश, रब तो उस्ताद का एहतराम ही बड़ा करवाता है। ये अजीब उस्ताद है, लगाम पकड़ के आगे आगे चल रहा है। क्यों जी?
یا پھر بتاؤ کہ جبریل علیحدہ براق پر سوار تھے یا حضور کے پیچھے بیٹھے تھے؟ لگام تھامی ہوئی ہے جبریل نے اور سرکار براق پر سوار ہیں۔ براق برق کی جمع یہ عام سنتے رہتے ہیں۔ رفتار اتنی تھی جہاں پہلی نظر پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا۔ جو حضور کا خادم ہے وہ براق کے ساتھ پیدل چل رہا ہے، جبریل علیہ السلام۔ جب سرکار کے خادم کی اتنی طاقت ہے تو پھر رسول اللہ کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حدیث پاک سنیں، جب سرکار جا رہے تھے نا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی، کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، عام کتب میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ایسا ہی ہے، لیکن میں اس ترجمے سے اتفاق نہیں کرتا۔ محبت سے سبحان اللہ کہہ ذرا، سبحان اللہ۔ اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی، عام کتب کا ترجمہ ہے، حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، لیکن میرا ذوق یہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ لفظ یصلی ہے، اس کا جہاں ترجمہ نماز بنتا ہے کچھ اور بھی بنتا ہے۔ اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، ہم اس کا ترجمہ قرآن سے کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلو یصلی، مفتی صاحب موجود ہیں، صرف کے ماہر استاد ہیں، بتائیں جی مادہ ایک نہیں، یصلو یصلی مادہ ایک ہے۔ قرآن میں کیا ترجمہ کرتے ہو؟ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر نماز پڑھتے ہیں، کر کے دکھاؤ ترجمہ۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر قرآن میں ترجمہ درود ہو سکتا ہے، حدیث میں بھی ذرا مہربانی کریں، ذوق آئے گا۔ اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی، میرے آقا فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام کے گجرے نچھاور کر رہے تھے۔ ایک درود کتھوں آیا جڑا تسی کھڑے ہو کے پڑھ دے ہو؟ میں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کر رہی ہیں، حضور کی آمد پہ انہوں نے کھڑے ہو کر درود پڑھا ہے۔ اچھا براق کی سپیڈ کیا تھی؟ جاگ رہے ہو؟ براق کی کیا سپیڈ تھی جی؟ جہاں پہلی نظر ہوتی وہاں اس کا، ہم یہاں سے اوپر دیکھے بادلوں تک نظر جاتی کہ نہیں؟ ہم سے براق کی نظر زیادہ تیز تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی تیز رفتار سواری ہے۔ یار ہم گاڑی پہ بیٹھے کوئی 100-120 سپیڈ ہو، یار دیکھ یار ادھر وہ ہے، جیسے سر کو گھمایا جاتا ہے وہ مقام ہی گزر جاتا ہے۔ جو زمین کے اوپر ہو، یہ ایک معمولی سی رفتار ہے براق کے مقابلے میں، ہم دیکھ نہیں پاتے جو زمین کے اوپر ہو۔ سرکار علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھو۔ آج تو لوگ ہمیں یہ دین سکھا رہے ہیں نا کہ حضور کو دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ میں نے کہا دیوار کی کوئی اوقات ہے یار؟ موسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر نہیں، زمین کے پیٹ میں ہیں۔ سواری بھی اتنی تیز رفتار ہے، اتنی تیز رفتار سواری پر نگاہ نبوت دیکھو۔ میرے آقا نے زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، ان کی کیفیت بھی بتائی کہ وہ کھڑے ہیں
یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار خواجہ نبوت، تاجدار خواجہ نبوت. یہ لیجیے ٹائم کافی ہو چکا ہے، ہم بات کو سمیٹ دیں. سرکار علیہ السلام کی سواری پہنچ گئی مسجد اقصی میں. توجہ ہے جی، سواری کہاں پہ پہنچ گئی ہے جی؟ مسجد اقصی. نبی پاک علیہ السلام براق سے نیچے اترے. جتنی بھی تفاسیر اٹھا لیں آپ اور اس آیت کی تفسیر پڑھیں، تقریباً مفسرین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پتھر میں سوراخ کر کے براق کو باندھ دیا. ایسا ہے نا، اپنوں نے پرایوں نے سب نے تقریباً لکھا ہے براق باندھ دیا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اس نے بھاگ جانا تھا جو مدتوں سے انتظار میں تھا کہ وہ حضور کی سواری بن، یا کوئی خوف تھا کہ یہ چوری ہو جائے گا؟ وہ چوری ہو جانا تھا؟ نہ چوری کا ڈر ہے نہ اس نے بھاگنا تھا. جبریل نے باندھا کیوں ہے؟ باندھا اس لیے ہے تاکہ ان لوگوں کا دماغ ٹھیک ہو جائے جو کہتے ہیں کہ جبریل استاد ہیں. استاد کا کام سواریاں باندھنا نہیں ہوتا، وہ خدام ایسے کام کرتے ہیں جو خادم ہوتے ہیں کہ وہ سواریاں باندھتے ہیں. تو پتہ چلا جبریل استاد نہیں ہے بلکہ میرے آقا کی چوکھٹ کا ادنا سا غلام ہے، سواری باندھ رہا ہے. آقا کون ہیں؟ جن کے استقبال کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام مسجد اقصی میں تشریف فرمائے. یہ ہیں آقا. حضور علیہ السلام جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو تمام انبیاء اکرام وہاں پر. کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھائیں، میں یہ نہیں کہتا ساڈے مولویاں دی جڑی کتاباں نے نا او پڑھو، جس نے بھی سیرت پہ قلم اٹھایا ہے اس کی سیرت کی کتاب آپ اٹھا لیں، وہ لکھے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تمام انبیاء اکرام اپنے اپنے مزارات میں تشریف لے گئے تھے. بات ایسے ہے کہ کوئی نہیں؟ اگر ایسے ہے تو پھر ماننا بھی حق بنتا ہے. تمام انبیاء اکرام اپنے اپنے مزارات میں تشریف لے گئے تھے، لیکن جب سرکار علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے ہیں تو وہاں پر کون ہے؟ تمام انبیاء اکرام. اور یہ کوئی خواب کا معاملہ بیان نہیں ہو رہا، یہ جسمانی معراج ہے اور یہ وہ حصہ ہے معراج کا جو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے. آگے والا حصہ وہ مختلف آیات سے، سورہ نجم کی آیات سے ثابت ہے، لیکن ہم یہاں پر بات کلوز کر رہے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے. انبیاء اکرام وہاں پر موجود ہیں. اچھا وہاں پر سرکار نے کیا کیا ہے؟ تمام انبیاء اکرام کی امامت کی ہے نا. ایسے ہی ہے، سینے کا زور لگا کر بولیں سبحان اللہ. دیکھو جی، اصول ضابطہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے دروازے پہ کسی کے ڈیرے پہ جائیں تو اس کی عزت ہے جس کے پاس جا رہے ہیں. اگر کوئی ہمارے پاس چل کر آئے تو اس میں ہماری عزت ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر واقعی معراج میں حضور کی عظمت ہی مقصود تھی تو تمام انبیاء اکرام کو بیت اللہ شریف میں بلا لیا ہوتا، مسجد حرام میں امامت ہی کرنی تھی نا، وہاں پہ سب کی امامت کر دیتے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف کیوں لے گئے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہتے اس کی وجہ ہے اگر سرکار علیہ السلام تمام انبیاء اکرام کو بیت اللہ شریف میں بلا کر وہیں پر امامت کرتے تو کوئی ملا یہ کہہ سکتا تھا کہ بھی اس میں حضور کی شان کیا ہے، مقامی جو امام ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے، اس نے نماز پڑھا دی. فرمایا محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جائیے،
جا کر تمام انبیاء کی امامت کیجیے تاکہ پتہ چلے میرا محبوب جس طرح اپنی امت کا امام بن کر آیا ہے ایسے ہی تمام انبیاء کا بھی امام بن کر آیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے نا، امام الانبیاء۔ تو جب سرکار کے مقتدیوں کی یہ شان ہے کہ وہ صاحب مزار ہوتے ہوئے ظاہری حیات کے ساتھ مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں، جب مقتدیوں کی حیات ایسی ہے تو پھر امام کی حیات کتنی بلند ہوگی۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کہ امام نے قسم اٹھا کر کہا حضور تو زندہ ہے، بس یہ کہ میری آنکھوں سے آپ چھپ گئے ہیں، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ زندہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ بہت ساری ایسی مخلوق ہے جو ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، دیکھنے والی آنکھیں دیکھ بھی لیتی ہیں۔ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ والی آنکھیں لے آؤ، حضور بھی دیدار کروا دیں گے۔ کیوں جی؟ ان کی لے کر آؤ نا آنکھیں، تو پھر سرکار کا دیدار بھی ہو جائے گا، آپ دیکھ بھی لیں گے۔ آنکھیں پہلے ان جیسی بناؤ، چکر اس میں پڑے ہوئے کہ باپے تے شاعری کوئی نہیں، اس میں سے نکلیں گے تو بات بنے گی نا۔ لیکن بیان ہو گیا، ایک میسج اور ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، میں نے یہیں پہ روک دیا چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ میسج اور پیغام یہ ہے، اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہ پالنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر کوئی تقسیم میں کروں، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی۔ اگر کوئی تقسیم قبلہ مفتی صاحب کریں، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ صوفی محمد شفیع صاحب سرپرست طریقہ لبیک پاکستان حلقہ پی پی 197 جی، یہ کوئی تقسیم کریں، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو تقسیم رب کر دے پھر بندوں کو اس پہ اعتراض ہونا نہیں چاہیے، اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ شان، یہ مقام پیدا کرنے والے رب نے عطا فرمائی ہے، یہ تقسیم رب کی ہے۔ اتنی بلند شان حضور کو جو دی ہے رب نے دی ہے، تو اس میں اختلاف کیا ہے؟ ایک نمبر دو، دوسرا پیغام، دوسرا میسج یہ ہے، انسان کا جو شعبہ ہونا، وہ اس شعبے کے بارے میں مثبت منفی دونوں پہلو سمجھتا ہے، اتاؤ چڑھاؤ بھی اس کا سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی بات درست ہے کون سی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، اگر تمہارے معاملات میں ایسے جو معاملات ہیں جس کا ہمیں علم نہیں، اگر ہم دخل اندازی کریں گے تو ضرور اس میں غلطی کریں گے، کیونکہ اتاؤ چڑھاؤ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں اس فن کے تو ماہر آپ لوگ ہیں، ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ اگر ہم کہیں جی اب اس وقت آپ جو ہے گندم کو کاشت نہ کریں، حالانکہ وہ اس کا موسم ہو آپ جانتے ہیں، ہماری وجہ سے رکیں گے تو آپ نقصان ہی اٹھائیں گے نا۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ کاشتکاری کے معاملات میں تمہارا فن زیادہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ جو دینی معاملات ہوتے ہیں، جو دین کے ماہرین ہیں، اس کے بارے میں وہی جانتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا آدمی دخل اندازی کرے گا اور اپنی مرضی بیچ میں داخل کرے گا کہ آپ نے یہ بات کرنی اور یہ نہیں کرنی، تو ضرور اس میں نقصان ہوگا۔ ایسا ہے نا جی۔ اس لیے جو علماء ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں، اور جو آپ کے کام ہیں وہ آپ کریں۔ عوام الناس کا کام دخل اندازی کرنا نہیں ہے۔ دینی معاملات میں جو دین کے ماہرین ہیں، علماء ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، امام ہیں، ہم ان سے اختلاف نہ کریں، بلکہ ان کی بات سر جھکا کر مانیں اور ان کی پیروی کریں۔
پھر جا کر ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو بس یہی آج کا پیغام تھا۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔